اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ایک تسلسل چل رہا ہے رائس سیڈ ورائٹیز کے حوالے سے کہ اس سال عابد کرافٹ سائنس آپ کو 6 قسم کے رائس کے سیڈ دے رہی ہے۔ اس سے پہلے والی جو میں نے ویڈیو میں 1692 کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کیا تھا، ACS 1692 جو لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیا اور بڑے وسیع پیمانے پہ دیا، بلکہ پاکستان میں سب سے زیادہ ACS نے ہی دیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک اچھا اس کا جو ہے نام پیدا کیا، اور آج اگر عابد کرافٹ سائنس کا یہ جو اتنی گروتھ ہے، اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ 1692 کا بہت بڑا شیئر ہے، کیونکہ شیئر سے مراد یہ کہ ذمہ داروں کی سیٹسفیکشن ہے۔ جن ذمہ داروں نے استعمال کیا پچھلے سال، وہ کچھ تھوڑے سے جیسے ہوتا ہے ڈاؤٹس ہوتے ہیں بھئی ہم سیڈ لیں، کیسے لیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن جن دوستوں نے لیا الحمدللہ آج وہ دوبارہ اسی عزم کے ساتھ، اسی بلورے کے ساتھ وہ اپنے دوبارہ بھی رابطے میں ہے، اور یہ ان کی ہی خواہشات کے مطابق ہم یہ سارا کام اب دوبارہ کر رہے ہیں۔ اب 1692 کے بعد ہم نے جو دوسری ورائٹی دی تھی پچھلے سال، تو خیر صرف میرے خیال کو 300 ایکڑ کا سیڈ ہم نے دیا تھا، 300 بیگ دیے تھے 5 کلو والا، یعنی انسمین۔ تو اس وقت اس سال ہم نے وہ چونکہ وہ اس کو زیادہ، چونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی زیادہ تھی اور لوگوں کی تھی کہ 1692 تو ایک ہے، تو ہمیں 1847 کے بارے میں بتائیں۔ اب 1847 کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ 1847 1692 کی ایڈوانس سٹیج ہے۔ جب کوئی ایڈوانس ورائٹی آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے والی جو ورائٹی ہوتی ہے اس میں کچھ فیچرز نہیں ہوتے جو اس میں جو آنے والی ورائٹیز میں ہوتے ہیں، یعنی اس کی کچھ پلس پوائنٹ ہوتے ہیں پچھلے والی ورائٹی سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو 1847 1692 کی ایڈوانس سٹیج ہے، اور ایڈوانس سٹیج کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ اس طرح کے فیچرز ہیں جو 1692 میں نہیں ہیں لیکن اس میں ہیں، اس کے بارے میں میں آپ کو پوری اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ایک تو جو 1847 ونس اگین یہ سمجھے کہ یہ ہائیبریڈ نہیں ہے، یہ OP سیڈ ہے، اور ACS کا جو لیزر گریڈڈ جو سیڈ ہے وہ 10 kg کی اس کی پیکنگ ہے، اور باقاعدہ وہ QR کوڈ کے ساتھ، اور ایک سیڈ ڈریسنگ کی جو دوائی ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ ہم اس میں شیشی میں ڈالیں گے، تاکہ وہ یہ ہماری سمجھو کہ ایک سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہماری ایک پہچان ہوگی، اور QR کوڈ کی وجہ سے ہماری، تاکہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آ سکے۔ ہمارے ذمہ دار بھائی جو سیڈ پرچیز کرے ان کو وہی سیڈ ملے، عابد کرافٹ ACS کا ہی سیڈ ملے، عابد گروپ کا ہی سیڈ ملے، کوئی دوسرا سیڈ وہ نہ لے جا سکے۔ 10 kg کی پیکنگ ہوگی۔ تیسری جو چیز ہے کہ اس میں یہ بھی نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایروما ہے، اس میں ایرومیٹک ہے، خوشبودار چاول ہے۔ سیڈ ریٹ جو ہے 5 kg پر ایکڑ اس کا جو سیڈ ریٹ ہوگا، اور اسی طریقے سے جو میں نے گزارش کی تھی کہ 1 kg پر مرلہ کے حساب نے آپ نے اس کی پنیری لگانی ہے۔ اگر آپ نے اس کو مشین کے ذریعے اپنے آگے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو پھر آپ 2.5 سے 3 مرلے میں بھی لگا لیں گے 5 کلو، تو یہ کافی رہے گا، یعنی 5 kg 5 مرلے میں، اور اگر مشین کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو 2.5-3 مرلے میں 5 kg استعمال کرنا ہے۔ سوئے ٹائم کے حوالے سے اس کے دونوں سوئے ٹائم ہیں، ارلی میں بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں، لیٹ میں بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ ارلی میں جس طرح میں نے 1692 کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ نے مارچ میں پنیری لگا لیں، مارچ کی 1 کو لگا لیں، 2 کو لگا لیں، اپریل کی اپنا کوئی اینڈ تک اس کو کر لیں۔ 25 دن کی جو پنیری ہے آپ نے وہ اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے۔ اس طریقے سے جون اور جولائی میں بھی جو ہمارا روایتی جو سیزن ہے اس میں بھی آپ لگا سکتے ہیں، یعنی آپ ارلی میں بھی لگا سکتے ہیں، لیٹ میں بھی لگا سکتے ہیں۔ ارلی میں لگانی ہے تو وہ مارچ اپریل ہے، اور لیٹ میں لگانی ہے تو پھر وہ جون جولائی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ نے نرسری ٹرانسپلانٹ کرنی ہے تو اس کی ایج جو ہے وہ 25 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات پہ میں بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ جتنا 25 دن سے زیادہ آپ کی نرسری آپ کی فیلڈ میں کھڑی رہے گی، اس کا مطلب ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی آپ کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔
اچھا، اب یہ 80 سے 90 دن کی ورائٹی ہے. 80 سے 90 دن یعنی آفٹر ٹرانسپلانٹنگ یہ 80 سے 90 دن میں آپ کی زمین کو یہ فارغ کر دے گی. لہٰذا آپ نے جو کراپ لگانی ہے اس کے اوپر لگانی ہے آپ اس پلان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ 80 سے 90 دن میں یہ آپ کی زمین کو فارغ کر دے گی اور اس سے زیادہ 2 دن بھی نہیں لے گی. گرین سائز اس کا بھی لمبا سائز ہے. گرین اس کا بڑا ہے 8.4 mm یعنی جس طرح 1692 کو بتایا تھا آلموسٹ اسی لیول کا یہ سیڈ ہے. اور اس کا بھی جو پودے کا جو سائز ہے وہ بھی 3.5 سے 4 فٹ اس کا پلانٹ ہائٹ ہے. اور جب میں دوسری جو بات ہے اہم بات جو میں کرتا ہوں کہ نرسری کے بعد اگر جو دوسری جو بات ہے وہ جو ٹرانسپلانٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ نے 24 سے 28 سے پودے پر سکوائر میٹر کے حساب سے آپ نے پودے کرنے ہیں. اس حساب سے آپ نے پودے آگے لگانے ہیں. اچھا اس میں جو ٹمپریچر برداشت کرنے کی جو قوت ہے وہ اس سے بھی 1692 سے اس میں زیادہ ہے. اس میں آپ 42 سے 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ ٹمپریچر برداشت کرتی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی اس کی پولینیشن کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جیسے بھی اگر اس کا ٹمپریچر رائز کرے گا تو پھر اس میں پرابلم آ سکتا ہے یعنی وہ کم ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جو ڈیزیز ٹالرنس بہت زبردست ہے، ایکسلنٹ ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی بکینی کا یا باقی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر سب سے جو اس کی بہت بڑی خوبی ہے جو باقی میں سمجھتا ہوں میں نے کسی اور ویرائٹی میں نہیں ہے، کسی لاجنگ نہیں ہے. ایکسیلنٹ کسی قسم کے اگر 80-90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی آندھی چل رہی ہے تو پھر بھی اس میں کوئی لاجنگ نہیں ہے. اس طریقے سے آپ نے جو اس کی جو رائسی ہیڈ ریکوری ہے وہی 26 سے 28 کے جی پر 40 کے جی یعنی 26 سے 28 کے جی جو ہے چاول ہے 40 کلو میں سے اس کے چاول نکل آئیں گے. زمین کی تیاری کے ٹائم آپ نے وہ 1.5 بیگ ڈی اے پی جو خوراک کے حوالے سے میں آپ کو گزارش کروں کہ 3 چیز ہوتی ہیں پیداوار لینے کے لیے. نمبر 1 آپ کا جو اس کی جو نرسری کی ایج مطلب ہے وہ 25 دن سے زیادہ نہ ہو. دوسرا آپ کو پلانٹ پاپولیشن ٹھیک ہو. اور تیسرا آپ کا جو فرٹیلائزر ہے، فرٹیلائزر سے میری مراد ہے آپ کا بیلنس فرٹیلائزر. بیلنس فرٹیلائزر میں آپ نے 1.5 بیگ ڈی اے پی یا 3 بیگ ایس ایس پی دینا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے 12.5 کے جی ہماری جو پائیدار سپر ہے وہ آپ نے مکس کرنی ہے. پائیدار سپر سے میری مراد ہے ہماری 25 کلو کی جو پوٹاش ہے. اور یوریا جو آپ نے نائٹروجن ہے وہ آپ نے 2.5 سے 3 بیگ آپ نے نائٹروجن دینی ہے. اس کی سپریٹ ڈوزز کرنی ہے. آپ نے جب نرسری آپ نے ٹرانسپلانٹ کرنی ہے تو پہلی ڈوز آپ نے 30 سے اپنا 10 سے 15 دن کے بعد دینی ہے. دوسری جو ڈوز ہے وہ آپ نے 20 سے 25 دن کے بعد دینی ہے. اور تیسری جو ڈوز ہے وہ آپ 30 سے 35 دن میکسیمم اگر لیٹ کریں تو وہ آپ 40 دن تک آپ نے اپنا فرٹیلائزر کمپلیٹ کرنا ہے. یہ اس کا بڑا ضروری ہے کہ آپ کا فرٹیلائزر آپ جتنا لیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کا فصل کا نقصان نقصان ہو سکتا ہے، لاجنگ ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ نے جو ویڈی سائڈ کا سپرے کرنا ہے ونسٹا جو ہے ہم نے عابد کراپ سائنس کا وہ آپ نے 100 گرام پر ایکڑ کے حساب سے آپ نے کرنا ہے. یہ پری ایمرجنس ویڈی سائڈ ہے. اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ جب آپ اس کو ودن 10 ڈیز کریں گے تو یہ کسی بھی جڑی بوٹی کو اگنے نہیں دے گا. تو لہٰذا یہ زیادہ بہتر یہی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کا جو اشل سپر ہے جو زنک ہے عابد کراپ سائنس کا آپ نے وہ 2 بیگ پر ایکڑ کے حساب سے دینا ہے. اور 15 سے 20 دن میں بھی دے سکتے ہیں، 12 سے 15 دن میں بھی دے سکتے ہیں اسی دوران. لیکن 20 دن سے پہلے آپ نے اپنا جو زنک ہے اس کی مقدار جو پوری کرنی. اسی طریقے سے آپ کا جو ہاک آئی ہے یعنی مونومیئر کو بورر کے لیے آپ نے اس کو 2 بیگ استعمال کرنے ہیں. پہلا بیگ آپ نے 25 سے 30 دن پہ لے آئے اور دوسرا جو پہلا بیگ اور دوسرا جو بیگ ہے وہ آپ نے 40 سے 45 دن میکسیمم 45 سے 50 دن کے اوپر دے کے تو اپنی جب آپ کی فصل کی عمر 45 سے 50 دن ہو جائے تو آپ نے وہ دوسری ڈوز دے کے تو اپنا یہ پلانٹ پروڈکشن والا یہ جو بورر والا ختم کر دینا ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے ذوالفقار اور للکار ہے جب آپ کی جو فصل ہے اس کی تقریباً 30 سے 35 دن ہو جائے تو آپ نے 500 ml ذوالفقار لینا ہے اور 500 ml للکار لینا ہے. ذوالفقار میں نے گزارش کی تھی کہ یہ ہمارا بایوسٹیمولینٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور قسم کے مائکرو نیوٹرینٹس اور میکرو نیوٹرینٹس بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ اس میں گروتھ پروموٹر موجود ہیں، امائنو ایسڈز موجود ہیں. یہ اور 500 ml جو ہے للکار ہمارا 20%
نائٹروجن ہے، یہ صرف 20% نائٹروجن نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے ٹریس ایلیمنٹس ہیں وہ بھی اس کے ہم نے وہ ڈالے ہوئے ہیں. اب استعمال کریں گے تو میں پھر بار بار وہی بات کرتا ہوں کہ جب آپ نے ایک دفعہ ذوالفقار استعمال کر لیا، آپ نے للکار استعمال کر لیا، تو آپ سب کو بھول جائیں گے، لیکن ان دو پروڈکٹ کو آپ کبھی نہیں بھولیں گے اور کسی بھی کراپ پہ نہیں بھولیں گے. یہ ہر کراپ کے اوپر ہو سکتا ہے. جہاں آپ کو گروتھ کا مسئلہ ہو، جہاں آپ چاہتے ہو کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ اس کو ہم اور تیز بڑھائیں، تو وہ آپ ذوالفقار اور للکار استعمال کریں. اس طریقے سے جو پائیدار ہے، جب آپ کی فصل گوب کی حالت میں آئے تو آپ نے جو پائیدار ہے وہ اپنے 1000 ml کے حساب سے، یعنی پوٹاش ہے، پلس اس میں آپ نے پائرازول ہمارا جو ACS کا فنجیسائڈ ہے وہ آپ نے 100 ml پر ایکڑ کے حساب سے آپ نے وہ کرنا ہے. تو یہ اس کی جو اپنا اور اس میں جو ییلڈ پوٹینشیل ہے وہ بھی، اس کا ییلڈ پوٹینشیل ماشاءاللہ زبردست ہے. پچھلے سال جن لوگوں نے لگایا تھا جو منیمم پیداوار آئی تھی ہمارے منڈی بہاؤالدین سے، ہمارے دوست ہیں فخر شرازی صاحب میجر ہیں آئی تھنک، تو وہ ان کا 75 سے 95 من پر ایکڑ اس کا ان کی جو ہے نا وہ ییلڈ اس میں انہوں نے لی تھی. تو یہ تھا کہ اس حوالے سے کہ میں 1847 کے حوالے سے میرے دوست کا اگر کسی بھی، ہاں پھر آپ نے جو کراپ اپ ہے وہ اپنے 4 سے 6 کلو دینی. کراپ اپ سلفر ہے 80% سلفر ہے، وہ اپنے ہر جو اپنی جو نائٹروجن کی ڈوز ہے، نائٹروجن کی بوری ہے، اس کے ساتھ آپ نے 2 کلو وہ کراپ اپ جو مکس کر کے تو آپ نے کروانا ہے. تو اس کا زمین کے اوپر بھی اور آپ کی ییلڈ کے اوپر بھی بہت اچھا امپیکٹ آئے گا. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو 1847 کے بارے میں بتایا. اور دوسری یہ ہے کہ اس کی کوکنگ کوالٹی بہت اچھی ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، خوشبودار چاول ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. فیوچر کی ورائٹی ہے، اس وقت ہائیلی ڈیمانڈڈ ورائٹی ہے. تو 1847 مارکیٹ میں سیل کرنے کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جو 1509 سے آپ کا اس کا تو 100-200 روپے زیادہ ہی لوگ لے کے لیتے ہیں، اس سے کم آپ کا اس کا ریٹ نہیں ہوتا. پیداوار بہت اچھی دینے والی ورائٹی ہے. لیکن ونس اگین اب اس کو میں سمجھ دیتا ہوں کہ آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1، نرسری کی ایج جو ہے وہ 25 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی پلانٹ پاپولیشن جو ہے 26 سے 28 پلانٹ پر اسکوائر میٹر ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو جو بیلنس فرٹیلائزر وہ ہونا چاہیے، متوازی فرٹیلائزر، جس طرح میں نے آپ کو گزارش کی ہے. اور یہ جو فرٹیلائزر ہے اس کی جو میکسیمم جو لمٹ ہے وہ تو آپ نے 35 ڈیز پہ کمپلیٹ کر لیں. حد سے زیادہ لیٹ ہو جائے تو 40 دن پہ کمپلیٹ کر کے تو اس کو آپ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں. اچھی لوگوں نے پیداوار لی ہے، فیوچر کی ورائٹی ہے، عابد کراپ سائنس کی گارنٹی اس کے ساتھ ہے. سیڈ میں بھی، جرمنیشن میں بھی، اس کے علاوہ گروتھ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرے گا. باقی جو عوامل جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو ہماری طرف سے بہتر ہو سکتا تھا میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں. مین وائل جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل انوویٹو ایگریکلچر بائی ارشد رضوی وہ نہیں کیا تو وہ اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں تاکہ ان کو ویڈیوز ملتی رہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ وہ نہیں وہ کر سکتے تو آپ کے پاس میرا جو نمبر ہے 0333779412 یا 030768382111، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.